بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے سے ہوتا ہے۔ شعبان المعظم اسلامی تاریخ کا 8واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک مقدس مہینے سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس کی بڑی عظیم وجہ یہی معلوم ہوتی ہے اس مہینے کے فضیلت والے ہونے کی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، کہ وہ رمضان جو رحمتوں برکتوں عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس مہینے کی تیاری کے لیے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے چند دنوں کے بعد ہی وہ مقدس مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، عنایات ربانی والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمارے سامنے ہے، جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ مہینہ آیا ہے اور یہ مہینہ اس سے پہلے پڑتا ہے، گویا کہ رمضان کا یہ مقدمہ ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ ایک کے بعد ایک 3 مہینے آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ ان تینوں کی بھی فضیلت قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ رجب کی فضیلت کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اشہر حرم میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس وقت سے سالوں کو شمار فرما دیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ رجب بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو رجب کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ اشہر حرم میں شامل ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اس مہینے کی نسبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کیا ہے، اپنی جانب اس مہینے کی نسبت کی ہے۔ فرمایا وَشَعْبَانُ شَهْرِي، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک تو فضیلت والا ہے ہی، سب کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ 3 مہینے ایک کے بعد
ایک آتے ہیں، بڑے فضیلت والے عظمت والے مہینے ہیں، ان کی قدردانی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان کے لیے مقدمہ ہوتے ہیں۔ رمضان میں روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، عبادتوں کے لیے اور جملہ عبادتوں کی تیاری کے لیے یہ مہینے اور ان مہینوں کی فضیلتیں بیان کی گئی کہ ان میں یہ عمل کر لو گے تو اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فلاں فلاں عمل کی تاکید فرمائی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ رمضان کی تیاری کرانا مقصود ہے، تاکہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرنے میں دشواری نہ ہو، بوجھل نہ معلوم ہو، آسانی سے ساری عبادتیں انجام دے سکیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلتیں ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی فضیلتیں ہیں، راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ گویا کہ یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک اس طرح سے کہے جا سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کا مہینہ ہے، جس میں ہوائیں آتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ بادلوں کے لانے کا مہینہ ہے، جس میں بادل آتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کھیتی سے فائدہ حاصل کرنے کا، کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے، کھیتی سے سارے چیزوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس طرح بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر آنے والے مہمان کی جب اطلاع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے ہی ہم فوری تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں فلاں مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے، لہذا گھر کی صاف صفائی ہو، گھر میں ساری چیزیں موجود ہو، اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے جو جو چیزیں لگتی ہو وہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہو، تو لہٰذا ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، جو رحمتوں برکتوں کو لے کر آتا ہے، انوارات ربانی کو لے کر آتا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں عبادتوں کے اندر لگنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے، دنیاوی معاملات میں کمی کرنی ہے، اپنے نظام الاوقات میں تبدیلی لانی ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کے معاملات کو ترمیم کرنا ہے کہ سونے میں کمی کرنی ہے، فضولیات سے بچنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں ابھی سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کے ضمن میں آج ہی سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنوں کا، ہفتے کے اندر 2 دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہفتے کے اندر 2 دنوں کا روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کبھی ان 2 دنوں کے روزے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے پوچھا، اسامہ وہ کون سے دن پوچھ رہے ہو؟ حضرت اسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پیر اور جمعرات کا دن بڑے اہتمام سے آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں ان 2 دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے مہینے کے علاوہ کثرت سے شعبان کے مہینے کو روزے رکھا کرتے تھے۔
حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان دنوں کا اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجب اور رمضان ان دو عظمت والے مہینوں کے درمیان میں ایک مبارک مہینہ آتا ہے کہ جس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، بڑے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور سال بھر کے ساری چیزیں پیش کی جاتی ہے کہ کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کون مرے گا، کون زندگی کس کو ملے گی، کس کا انتقال کب ہوگا۔ تو گویا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب دیکھتے روزہ رکھتے ہوئے اور آپس میں یہ کہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزہ رکھتے جائیں گے۔ اور جب ہم دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے یعنی افطار کرتے، تو ہم یہ کہتے آپس میں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور آگے اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے، اور فرماتی ہیں کہ شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت اور دیگر روایت ہے جس میں یہی مضمون آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں کچھ دنوں کو چھوڑ کر، تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو جائے۔ امت کو بھی یہ ترغیب دی گئی کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کریں، جتنے بھی حسب استطاعت ہم سے رکھ سکیں ہم اتنے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ شروع شعبان سے ہی لگاتار روزہ رکھیں، یا ایک دن 8 روزہ رکھیں، یا پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، لیکن بہرحال جتنا ہم سے ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ 15 شعبان کے بعد کے تعلق سے ایک حدیث آئی ہے کہ اس کے بعد روزہ نہ رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اس میں حکمت یہ فرمائی علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء کرام نے، کہ جو لوگ شروع شعبان سے مسلسل روزے رکھتے آ رہے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، اس وجہ سے کہ رمضان کی تیاری کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں، اسی لیے کچھ روزوں سے روکا گیا آخر کے دنوں سے، ورنہ اگر جس میں طاقت ہو، قوت ہو اور عزم و ارادہ ہو رمضان کے ساتھ ساتھ شعبان کے روزے رکھنے کا بھی، تو وہ شخص بھی رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، کثرت سے، مکمل نہیں، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کے تعلق سے فضیلت آئی ہے۔ 14 شعبان کی رات سے جو فضیلت والی رات شروع ہوتی ہے، 14 شعبان کے غروب آفتاب سے 15 شعبان کے صبح صادق تک وہ نورانی رات رہتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ لفظ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے نجات پانے والے، نجات پانے والی رات، یعنی ایسی رات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب کے بکریوں کی تعداد جتنی ہے ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اتنی فضیلت والی رات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب وہ کیفیت اللہ کی کیسی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ کی نزول فرمانے کا، اللہ کے پہلے آسمان پہ آنے کا وہ کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور
آسمان دنیا سے یہ آواز اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے مصیبت سے چھٹکارے پانے والا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کی روزی روٹی کا انتظام کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا، یہ آواز ساری رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک لگائی جاتی ہے، سوائے چند لوگوں کے سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ چند لوگ بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے الگ الگ حدیث میں، کسی حدیث میں ذکر ہے کہ مشرک اور زناکار کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، کسی حدیث میں ہے قاتل اور مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، کسی حدیث میں ہے مشرک اور بغض رکھنے والا اس کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، شب برات کی رات میں، برات کی رات میں، اس شب میں سب کی مغفرت فرماتے سوائے چند لوگوں کے کہ جو عداوت کرنے والا ہے، آپس میں دشمنی کرنے والا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا ہے، تکبرانہ طور پر اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، زناکار ہے، حسد کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا اس رات بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، سارے معاملات حقوق العباد والے درست فرما لیں، جس سے رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے ان سے رشتے جوڑ لیں، جن سے بات بند ہے ان سے بات چالو کر لیں۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا، برکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان المعظم۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت کو اپنی طرف فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ شعبان یہ لفظ شعب سے نکلا ہے، شعب کہتے ہیں شعبہ، کام کے کسی حصے کو شعبہ کہتے ہیں، کسی بھی کام کے کسی بھی حصے کو شعبہ کہتے ہیں۔ ویسے تو سال بھر ہی اللہ کی مغفرت کی، رحمت کے یہ سارے نظام، یہ سارے کام، یہ سارے شعبے جاری ساری رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ان کاموں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے کہ رحمتیں اضافہ ہو جاتا ہے، مغفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے کے نام میں 5 لفظ ہے شعبان، شین، عین، با، الف اور نون۔ اس کی حکمت بھی علماء کرام نے بیان فرمائی کہ شین سے شرافت مراد ہے، عین سے علو مرتبہ یعنی بلند مرتبہ مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، الف سے الفت یعنی اللہ کی محبت مراد ہے، اور نون سے نور یعنی نور ہدایت، نور ہدایت اس سے مراد ہے۔ یعنی اگر اس مہینے میں اگر کوئی بندہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ سے رجوع ہو کے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لے گا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 5 انعامات تو ضرور نوازتے ہیں۔ وہ یہی انعامات ہے کہ اس کو عزت و شرافت نصیب فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت و شرافت نصیب کر دیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اپنے بندے کو اس مہینے میں علو مرتبہ عطا فرماتے، بلند مرتبہ مقام عطا فرماتے، اور اللہ جس کو بلند مقام نصیب کر دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اسی طرح اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اور ایک انعام نوازتے ہیں، بر والا انعام، نیکی والا، کہ جس کو نیکی کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مل جائے پھر وہ اس کے لیے کامیابی کا ضامن بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے اس کے کامیاب ہونے کا۔ اسی طرح الفت و محبت اس کو نصیب کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ الفت و محبت نصیب کر دیں پھر ساری مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، لہذا ساری مخلوق کے غائبانہ طور پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اور سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، لہذا سب اس سے محبت رکھو۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اسی طرح نور ہدایت جس کو مل جائے، ہدایت کا نور جس کو مل جائے
اللہ سے رجوع ہونے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی وجہ سے، اللہ سے لو لگانے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کو نور ہدایت کے نام سے نوازتے ہیں، اور جس کو ہدایت نصیب ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمیں ہدایت مل گئی اور ہدایت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو گیا تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہے، یقیناً ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور مقصد زندگی بھی وہی ہے کہ جیے تو اللہ کے لیے جیے، مرے تو اللہ کے نام پر مرے۔ مقصد زندگی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارے سامنے 3 دن ہیں، 3 زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا دن جو واپس لوٹ کر کبھی نہیں آ سکتا، اور ایک موجودہ دن، موجودہ زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور ایک آئندہ دن اور مستقبل جسے ہم پریزنٹ کہہ سکتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، آنے والے دن کو فیوچر کہیں گے، مستقبل۔ جو دن گزر گیا اب وہ دن کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے اس میں اچھے برے اعمال جو بھی کیے ہوں گے وہ سارے اعمال ہمارے نام اعمال میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے اچھے اعمال گزرے دنوں میں کیے ہیں، جیسے گزرا ہوا مہینہ رجب کا مہینہ گزرا، اس میں ہم نے اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، وہ دن دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو موجودہ دن چل رہا ہے، موجودہ زمانہ چل رہا ہے، ہمیں اس کے اندر اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں یا بد اعمال میں ملوث ہو کر اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور آئندہ مستقبل کا، آنے والے دن کا کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ دن ہمیں ملے یا نہ ملے، کیونکہ کوئی بھی یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے پل، اگلے گھنٹے، اگلے دن زندہ رہوں گا۔ موت کسی کی بھی روح کو قبض کر سکتی ہے، کسی پر بھی موت طاری ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم حیات ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم رمضان تک ہم پہنچ جائیں، رمضان تک ہم حیات رہیں۔ تو لہذا اسی پر منطبق کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح یہ 3 دن، 3 زمانے گزرے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، اسی کو ہم اپنے 3 مہینوں پر جوڑ لیں کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ ہمارا گزر گیا، ہم نے اس میں جو اچھے اعمال کیے ہوں گے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سے اگر بدعمالیاں ہوئی ہوں گی ان مہینے میں تو اس پر توبہ استغفار کریں، اور یہ جو مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو دن، جو موجودہ دن، موجودہ زمانہ، موجودہ مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں تیاری کر لیں رمضان کی، اور آئندہ دن کے ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آئندہ زمانے کا، کہ رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے۔ ہو سکتا ہے رمضان تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو لہذا ہمیں ابھی سے اب تیاری کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں پر، ماضی پر توبہ استغفار، اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور موجودہ زمانے کو گرفت ملاتے ہوئے، اس کے وقت کو، دن کو، اعمال کو کام میں لاتے ہوئے، شب و روز کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ تو کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھیں، راتوں میں عبادت کریں، اور شب برات اگر مل جائے تو اس رات میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں، شب برات میں، کہ اس رات فضیلت والی رات ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں عبادت کریں۔ اب عبادت کی کوئی خاص طریقے حدیث مبارکہ میں آئی نہیں، جیسے دیگر بڑی راتوں کے تعلق سے مطلق یہ کہہ دیا گیا کہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اب ہمیں اختیار ہے، چاہے تلاوت میں گزاریں، توبہ استغفار میں گزاریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نفل نماز پڑھیں، اپنی جو قضا زندگی عمری رہ گئی ہے وہ قضا عمرے نمازیں پڑھیں۔ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں، اس رات میں صدقہ خیرات کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ بہت ساری چیزیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، مطلق یہ کہہ دیا گیا کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، قوموا لیلہا، کہ اس رات کو عبادتوں میں گزاریں، اور اگلا دن جو آتا ہے اس کا وصوموا نہارہا، کہ اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ اس رات کی عبادت کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کثرت سے حدیث وارد ہے کہ وہ رات فضیلت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن اگلے دن کے روزے کے تعلق سے صرف ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس دن خاص دن کا اہتمام سمجھ کے صرف 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں جو دیگر احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی کثرت سے روزہ رکھیں اور اس دن بھی روزہ رکھ لیں 15 شعبان کو، لیکن اہتمام سے اس دن کا روزہ بڑی فضیلت والا سمجھ کر، یقیناً پورے مہینے کے روزے فضیلت والے ہیں اور رمضان کی تیاری والے ہیں، لیکن صرف اسی دن کا روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی روایت میں ضعیف روایت ہے، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، بقیہ جو صحیح سند سے دیگر متعدد روایات سے جو ہمیں حکم ملتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، کثرت سے صدقہ خیرات کیے جائیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ایک دم سے جب حالانکہ عبادتیں ایک دم سے نہیں آتی، جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن جو میرے بھائی جو بہنیں رمضان میں خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تھکان کا باعث بن جاتا ہے کہ دن میں روزہ، رات میں تراویح، 5 نماز کا اہتمام، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ابھی سے اہتمام کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے علاوہ نفلی نمازوں میں بھی دل لگائیں، صدقہ خیرات کریں اور خود بھی کریں اور اپنے بچوں کے ذریعے بھی صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیں، اور سوشل میڈیا کا، نیٹ کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ اس مبارک مہینے میں بھی ہم وقت کو ضائع نہ کریں۔ اتنا مبارک مہینہ ہوتا ہے، اتنا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا، کہ اس مہینے میں بھی بعض غافل لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، نامحرموں کو دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی نیت ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غیر اختیاری طور سے ان کی عادتیں پڑ جاتی ہیں، ہماری اور آپ کی عادتیں پڑ جاتی ہیں کہ ہم شارٹ کلپ دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ہر آیا ہوا ویڈیو دیکھنے کا لازمی سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا نیٹ کا، انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ کا، سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال آج ہی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں دشواری نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں مسجد میں گزارنے کی سوچیں۔ ہمارے نوجوان مسجد میں وقت گزارتے ہیں لیکن کیسے؟ سو کر، صرف سو جاتے ہیں یا مستی کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں، مسجد میں وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں وقت گزاریں، کیونکہ اس لیے کہ گھروں میں اتنا ماحول ہمارے آج رہا نہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، صلاۃ التسبیح میں اور فلاں نفل نمازوں میں مشغول ہو جائیں۔ ایسا گھر کا ماحول بہت کم لوگوں کے گھروں میں ہے، لہذا مسجد کی تاکید اس لیے آئی ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، نفلی عبادتوں سے آباد کریں اور اعتکاف سے آباد کریں۔ بہت سارے اعمال کرنے ہیں، وقت کو ضائع نہ کریں، ابھی سے ہم اپنی عادت ڈالیں، بچوں کو صحیح باتیں سکھائیں، صحیح کلمات اپنی زبان سے ادا کریں تاکہ رمضان کے موقع پر بھی ہمارے اور ہماری اولادوں کی زبان سے گالی گلوچ نہ نکلے۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس مبارک مہینے کا بڑا اہتمام کرنا ہے اور اس کی تیاری آج ہی سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان کے برکات انوارات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔